پرسوں ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں، بد دعائیں بھی کرتے، قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو مستجاب الدعوات تھا، جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اور وہ ایسا آدمی تھا کہ جس چیز کے لیے جو بھی دعا کر لے اللہ رب العزت من و عن اس کو قبول فرما دیتے۔ اب ہوا کیا، ان کے ساتھ مخالف لوگوں کی لڑائی ہوئی۔ اب یہ جس قبیلے اور قوم میں رہتے ہیں تو ان لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے مخالفوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کیونکہ ہماری پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور مخالف لوگوں کے دلوں میں شیطان نے ایک بات ڈالی کہ یہ شخص جو دعا مانگنے والا ہے اس کو ایک حرام لقمہ کھلا دو، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ جناب والا، ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ سود ہے، اور سود کے متعلق آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے کہ جہاں پر سود ہو رہا ہو وہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ تو جس ملک میں اگر ہم رہ رہے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پرہیزگار ہو یا غیر پرہیزگار ہو، میرے عزیز ساتھیوں، مبلغ ہو یا غیر مبلغ ہو، مجاہد ہو یا غیر مجاہد ہو، مدرس ہو یا غیر مدرس ہو، معلم ہو یا غیر معلم ہو، سب کو اس میں چونکا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا بنا ہوا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، سود سے پیداوار جتنی بھی آتی ہے اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتے ہیں۔ ویربی الصدقات، اللہ رب العزت اس مال میں اضافہ فرماتے ہیں جو صدقات، جس میں صدقات دی جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ سود کرو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر آپ اعلان کر دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے ادوار میں یہ پچھلا دور گزرا ہے، اس سے پہلے جو صدر تھا اس نے اعلان کیا تھا کہ علماء سے درخواست یہ ہے کہ سود کے بارے میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں۔ واللہ کے کلام میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے؟ صاف آرڈر ہے کہ اگر سود کے متعلق کوئی سود کر رہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رب العزت سے وہ اعلان جنگ کر لے۔ اللہ سے جنگ ہو سکتی ہے۔ ابرہہ نے بیت اللہ کے خلاف جب لڑائی کرنی چاہیے تو اللہ رب العزت نے ان کے خلاف ابابیل بھیجے، ابابیل کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے اسے مار دیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید میں اقوام کے بہت سارے قصے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چیخ کے ذریعے سے انہیں عذاب دے دیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں عذاب دے دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جس ملک میں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو رہا ہو اور جس ملک کا صدر اس بات کا تقاضا کر رہا ہو کہ جناب علماء اس میں ترمیم کر دے، میرے عزیز ساتھیوں ایک واقعہ بیان کر کے اپنے بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ اس کے لیے بھی ان کو لوگ مل جائیں گے، مارکیٹ میں ہر قسم کے مولوی دستیاب ہیں، اچھے اور برے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اکبر بادشاہ نے اپنے لیے دین اکبری بنائی اور اس کے ارد گرد جو مولوی حضرات تھے، پہلے سلسلہ یوں چلتا تھا کہ یہ تعلیم جو ابھی حاصل کر رہے یہ نہیں ہوتی تھی، اور بادشاہ اپنے ارد گرد علماء کو رکھتا تھا۔ تو جو درباری مولوی صاحبان تھے انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ جناب
रेशम का इस्तेमाल करना ये मर्द के लिए जायज नहीं है, लेकिन बादशाह साहब इससे मुस्तस्ना है। और बादशाह भी कहे कि जनाब मैं रेशम तब इस्तेमाल करूंगा जब मुल्ला जीवन इसके मुतालिक फतवा दें। अब ये फतवा जो है मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास चला गया, तो उन्होंने कहा इस फतवे का जवाब दिल्ली की जामा मस्जिद में जुम्मे के दिन दूंगा। और जुम्मे की तरतीब और तरीक़ाकार ये हुआ करती थी, हमारे जमाने के हिसाब से नहीं होती कि हर छोटी बड़ी मस्जिद में जुम्मा हो रहे हैं। एक मस्जिद में सारे कस्बे वाले, सारे शहर वाले जमा हुआ करते थे और बयकजा जुम्मा अदा करते। अब लोगों को पता चला कि बादशाह की तरफ से इस्तिफ्ता किया और दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह वो इस फतवे के मुताल्लिक जो है वो फतवा जारी करेंगे। इस्तिफ्ता किया है, फतवा जारी करेंगे। तो वो लाठी टेकते हुए आ रहे, उमर रसीदा बंदा है, और मिंबर पर खड़े हुए दो अल्फाज में कहा मुस्तफ्ती व मुफ्ती हमादो काफिरानस, जिसने फतवा तलब किया और जिससे फतवा दिया दोनों दायरे इस्लाम से खारिज है। कि जिसके मुताल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरीह हदीस है, उसमें इस जमाने का मुफ्ती कैसी तारीफ कर सकता है। तो मेरे अजीज साथियों, जब अकबर बादशाह ने डिमांड किया है तो दरबारी मौलवियों ने फतवा दे दिया। अब इस जमाने के एक सदर ने भी डिमांड किया था कि नऊज़ बिल्लाह, जिस तरीके से अकबर बादशाह के डिमांड पर हुआ था, आप लोग भी सूद के मुताल्लिक कोई तरमीम कर लो। ये तुम्हारी जो है, ये क्या नाम है, पार्लियामेंट के कोई वो है, क्या नाम है, ला है, जिसको आप खुद बनाओ और उसमें फिर आप तरमीम करो। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाज़िल शुद्धा कलाम है और उसमें यह ऐलान है फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर आप सूद को नहीं छोड़ोगे तो आपकी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। तो जिस मुल्क में अल्लाह के साथ ऐलान जंग हो, उसकी मईशत का मसला हल हो सकता है? नहीं होगा। मेरा अजीज साथियों, सबसे पहले इस निजाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम में बदलना होगा। उसके बाद मेरे अजीज साथियों, मईशत का मसला कैसे हल होता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।